جناب شیر افضل مروت صاحب، یہ معاملہ ذرا سمجھائیے کہ ایک جانب علاج ہو رہا ہے، اس سے بہتری آ رہی ہے، دوسری جانب اس پہ احتجاج ابھی بھی چل رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس سے کافی چیزیں سامنے آئی ہیں، آپ نے کیا اس سے اسیسمنٹ لی ہے؟ کیا ہو کیا رہا ہے اس وقت ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں؟ ستی صاحب بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ یہ جو آج وزیر داخلہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے، کیونکہ یہ چیزیں پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہے۔ کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ حکومت نے یہ پیشکش کی ہے۔ یا تو بیرسٹر گور صاحب کو اعلان جو ہے میڈیا پہ آ کے اس بیان کی تردید کرنی چاہیے، اب تک کر دینی چاہیے تھی کہ یہ غلط ہے، ایسی کوئی پیشکش نہیں ہوئی، ایسے کوئی تعاون جو ہے آفر نہیں کیا گیا۔ اور دوسری صورت میں پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ادھر جانے سے، ڈاکٹروں کو پہنچانے سے کس نے روکا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے انٹرو میں باتیں کی نا، اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا، سیاست کے سٹیج پہ مائک جس شخص کے ہاتھ میں ہونا، وہ یہ تو کم از کم تسلیم کر لیں کہ آواز میری ہے۔ سیاست بھی کرنی ہے، فیصلے بھی کرنے ہیں، اور سٹیئرنگ پر بھی بیٹھنا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر ذمہ داری ڈرائیور کی۔ سیاست پی ٹی آئی میں اس طرح چل رہی ہے۔ مجھے بہت ساری چیزوں کا ہمیشہ سے علم ہوتا ہے، اور چونکہ میں اب پارٹی میں میرے کوئی سٹیکس ہی نہیں ہے، نہ میری کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی پرواہ ہے مجھے، نہ ان کو میری پرواہ ہے۔ نہیں، بانی کی تو ہوگی پرواہ آپ کو، یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بانی سے میرا ایک تعلق ہے، اچھا، لیکن بانی بیچارے کو کیا پتا ہے کہ اس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیاست تو نہیں ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہیں، خود ہی اپنے آپ کو خنجر مار رہی ہے 2 سالوں سے۔ نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی جیل سے اکتا چکے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، ایسا ہے؟ کون جیل سے نہیں نکلنا چاہتا ہے؟ یعنی میں کوئی جھوٹ بول دوں کہ وہ باہر نہیں جانا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی اس صورت میں جب پارٹی کے احتجاج کی کیفیت یا ان کی صلاحیت یہ دیکھیے، خبانی کو ہم نومبر میں نکال سکتے تھے نا، 3 اکتوبر کو نکال سکتے تھے، اور دسمبر میں نکال سکتے تھے۔ یہ 3 دفعہ، مطلب یہ علی امین خان بھی ہے نا، کوئی اللہ کا واسطہ اس کو دے کہ ذرا کائنڈلی اس پہ بول دیں کہ کن لوگوں نے جو ہے خان صاحب کی رہائی کو روکنے میں کردار ادا کیا ہے۔ کون تھے ویسے اس وقت؟ کون؟ کس؟ میں تو ہمیشہ بولتا یہ تو کہہ رہے ہوں، ہیں گھر کی خواتین تھیں۔ دیکھیں، ایک دفعہ تو بشرا بی بی کا نام آیا تھا کہ 24 نومبر کو وہ نہیں مانی تھی، شاید یہاں پر ہمارے ساتھ وہ بیٹھے تھے۔ ایک عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں 8 فروری کے بعد، 8 فروری سے قبل جو ہے کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت چل رہی تھی، سارے چھپے ہوئے تھے، یہ خواتین بھی نہیں تھی اور نہ کوئی لیڈر تھا۔ تو لہذا جب 8 فروری میں الیکشن میں لوگ باہر آ گئے تو اس کے بعد پی ٹی آئی میں ایک ایسی چینج آئی، اور وہ چینج یہ آئی کہ جو فیصلے تھے وہ قیادت کا اس میں کوئی کردار نہیں رہا۔ خان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں، 85% فیصلے جو ہیں وہ ہمشیرہ اپنی جو بیگم ہے ان کی، اور کچھ کردار جس طرح بھی وزیر اعلیٰ کو اٹھایا مراد سعید نے، سفارش آئی بشرا بی بی کی، اچھا، اور جناب علی یہ فیصلہ ہو گیا۔ اسی طرح علیمہ خان کے معاملے پہ آپ کا ابھی بھی سیز فائر چل رہا ہے بیرسٹر گور کے کہنے پہ؟ نہیں، وہ تو میں اب مزید کچھ انکشاف نہیں کروں گا، نہ کوئی بات کروں گا، لیکن جو یہ ہے کہ 10% ان کا اس وقت کردار تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پارٹی کے جو فیصلے ہیں 95% تو یہ ہو گئے، 5% کہیں میرٹ ہو گیا، کہیں شوکت یوسفزئی صاحب جیسے لیڈر یا بیرسٹر گور جیسے لیڈر سے پوچھ لیا کہ جی آپ کی کیا ان پٹ ہے، یہ ہمارا۔ اور اب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری قیادت جا کے خاندان کے قدموں میں بیٹھ گئی ہے۔ اب کسی کو یہ نہیں ہے کہ اس کی محنت، اس کی لگن، اس کی قربانی یا ورکروں کا جو ہے جدوجہد، اس پہ ریوارڈ ملتا ہے۔ سب کو علم ہے کہ ریوارڈ کی جگہ کدھر ہے، اور سب ادھر بھاگے جا رہے ہیں، یوں
گرائے جا رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں. گرائے اور اٹھانے کے چکر میں اب پارٹی اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ دھرنے میں 4 دن کے دھرنے میں 30 سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے. نہیں لیکن سڑکیں وغیرہ تو بند کی گئی. سڑکیں تو ان کی مہربانی ہے. سڑکیں تو ان کی مہربانی ہے. دیکھیں اگر 40 یا 30 لوگ ہیں تو 50 سپاہی مقرر کر دیں, 600 سپاہی ہو جاتے. چلیں آپ کہہ رہے تھے, مطلب یہ بالکل آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں سیاست میں؟ دیکھیں نا, علی امین خان 2 دن سے بڑے بڑے انکشافات کر رہا ہے. آپ کے دوست ہیں؟ ہاں میرے دوست بھی ہیں, اور اب حالات واقعات اور سازشیں ان کو بھی کم از کم اسی مقام پہ لے آئی ہے جہاں میں ہوں. وہ اسی وجہ سے اچانک متحرک ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, قیود سے آزاد ہو گئے نا. اچھا, یہ میرے بھائی شوکت یوسف زئی بھی اللہ کرے کہ اس مقام پہ آ جائیں جہاں کشف ہو جاتا ہے اور آدمی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, تو لہذا ویسے ایک بات میں عرض کروں, میں نے پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے کافی عرصہ پہلے ایک بات رکھی تھی. لیڈرشپ مینس؟ لیڈرشپ یہ پارلیمانی پارٹی جس میں سارے جو میرے سگور صاحب, علی ظفر صاحب, یہ سارے موجود تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ورکرز اور پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو سچ بتائیں. اگر ہم ان کو جھوٹ بتائیں گے نا تو ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور جھوٹ ہم پتہ ہی کیوں سچ نہیں بول سکتے ہیں. پی ٹی آئی میں لوگ سچ سوشل میڈیا کے ڈر کی وجہ سے نہیں بولتے. نہیں تو اس وقت سچ ہے کیا؟ سچ آپ کون سا سچ؟ ایگزیکٹلی دیٹس دی پوائنٹ. بہت سارے سچ ہیں. نہیں, کس پی ٹی آئی کی سیاست سے متعلق اور بانی کی صحت سے متعلق اس وقت سچ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ لیکن بانی کی صحت کے حوالے سے تو میری رائے یہ ہے, میں کل گیا اس دھرنے پہ کے پی ہاؤس علی امین خان کو ملنے, دھرنے پہ نہیں گیا تھا. میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ کوئی اس کو سیاسی رنگ نہ دے, نہ میں کسی دھرنے پہ گیا ہوں. علی امین خان وہاں پہ تھے, آئے ہوئے تھے اور 3-4 دن سے بیٹھے ہوئے تھے. میں گزر رہا تھا تو چونکہ میرے دوست ہیں تو میں نے کہا میں ان سے ایلو آئے کر لوں. تو وہاں گیا, وہاں پہ صحافی نے مجھ سے سوال کیا جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں جو ڈاکٹر قریشی ہے, یہ ڈاکٹر قریشی کا نام جو ہے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ پہ ڈالا گیا. ٹھیک ہے نا, آپ کو سلمان اکرم جو ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں جی ہاں, تو اس پی ٹی آئی نے نام دیا کہ اس کو ڈال دے, اور جو رپورٹ آئی ہے اس میں ایک سگنیٹری ڈاکٹر قریشی بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری لائن خان صاحب نہیں پڑھ سکتے ہیں, یہ 85% ڈیمیج کی کہانی غلط ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا, دیکھیں خان صاحب گلاسز تو استعمال کرتے تھے. تو آخری لائن تو میرے خیال میں آپ میں اور ہم میں سے کوئی بھی نہ پڑھتا ہے. میں بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو میں نے یہ کہا, میں آج ایبٹ آباد گیا تھا, آپ یقین کریں 5 گھنٹے مجھے لگے ایبٹ آباد سے پہنچنے میں. سارے راستے بند, اور مریض, خواتین, بچے سب رول رہے ہیں. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آج جو منسٹر انٹیریئر نے بات کی ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے, کیا چیز مطلب کروانی ہے, چاہتے کیا ہیں. یہ کے پی کے لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ نے سارے راستے بند کر دیے؟ آپ نے زور دکھانا ہے تو آئیں, اسلام آباد آ جائیں جس طرح ہم آیا کرتے تھے, پنڈی آ جائیں, لاہور چلے جائیں. وہ آپ کے بیان کو بھی مس کوٹ کر کے سوال کیا گیا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ وہ دھرنے سے متعلق. میں یہ کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کو کیا ہوا تھا آپ کو دیکھ کے؟ وہ آئے, آپ نے ہاتھ ملایا, آپ ادھر جا کے بیٹھے اور اس کے بعد وہ رخصت. میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا, چھوٹا آدمی جو ہے نا وہ عہدے سے بڑا نظر آتا ہے, اور بڑا آدمی جو ہے وہ ظرف سے. یہ جو ہاتھ ملایا تھا جب انہوں نے, تو مجھے لگا کہ شاید یہ ہے کہ things are all right, but جیسے ہی آپ بیٹھے. نہیں, بات تو میں نے اس کو اس لیے دیا کہ اسلام آباد میرا شہر ہے, میں کوئی 20-25 سالوں سے یہاں کا سکونتی ہوں. ٹھیک ہے, وہ میرے شہر میں تھا اور میں جا رہا تھا علی امین خان سے ملنے کے بعد. یہ ہمارے میرے بھائی کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اصول ہیں, ہمارے روایات ہیں کہ ہم ہاتھ مجلس میں جاتے ہیں, دیتے ہیں اس کو دیکھ کے. اور میں نے اس کو کہنے کا بھی کہا, لیکن جو ہی وہ چلے گئے اور جس انداز میں پھر اس نے بیان بھی میرے خلاف جاری کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو خان کے خاندان پہ الزام تراشی کرتا ہے تو اے اللہ کے بندے ذرا خان کے خاندان کے منہ بھی بند کر دو نا, تو میں نہیں جواب دوں گا. یعنی کہ آپ یا کوئی بھی شخص ماں سوائے عمران خان کے جرأت کر کے تو دیکھیں کہ میرے خلاف بیان دے گا, اور آپ آسمان سے اترے ہیں.
یہ جو طاقت ہے نا یہ بازو میں نہیں ہوتی ہے. غلطی لوگوں کو ہے. طاقت ظرف میں ہوتی ہے. ظرف میں بازو تو ٹوٹ سکتا ہے, ظرف کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے.